ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواہ مسلم۔ میرے محترم عزیزوں بزرگوں دوستوں، حدیث جبریل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی۔ حدیث جبریل کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فتنوں کی نشاندہی کی تھی، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب ابتدائی اسلام تھا۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے فتنے ان کے بارے میں امت کو سمجھایا اور بتایا۔ ایک دو روایات جو کہ احادیث کے اندر مشکل ترین روایات ہیں، میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج جو میں نے روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ روایت مسلم شریف کی کتاب الفتن میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل پہلے بتایا، مسئلہ بعد میں۔ چنانچہ ہم اس کو سمجھیں کہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا اور ہمارے آج کے زمانے کا۔ میرے پاس آئے روز ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے نوجوان بچے آتے ہیں، ایسے پڑھے لکھے ڈاکٹر اور انجینئر آتے ہیں جو اس نوعیت کی بہت سی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ہے ہمارا حافظ قرآن اور انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ آیا اور کہنے لگا جی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری ایسی باتیں کی کہ پاؤں کے تلے سے زمین نکل جائے اگر ان کے والدین وہ باتیں سن لیتے۔ مگر نیکسٹ اسٹیج تو یہی تھا کہ وہ کل اپنے والدین سے بھی باتیں کرے گا۔ اس کو یہ اشکال ہے کہ ہماری سوسائٹی غلط رستوں پہ چل رہی ہے کہ مرد عورت کچھ نہیں ہوتا، یہ سوسائٹیکلی کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے، مرد بھی ایک ہے عورت بھی ایک ہے۔ یہ مرد کو مرد کہنا غلط ہے، عورت کو عورت کہنا غلط ہے۔ سوسائٹیکلی کنسٹرکٹڈ ہے، ادروائز سب ایک ہیں، لہذا کبھی مرد کو عورت والے کام کرنے چاہیے، آپ سمجھ سکتے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں، کبھی عورت کو مرد والے کام کرنے چاہیے۔ میں نے جو بات کی ہے اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں وہ کس طرز کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کائنات کا وجود یہ اس بات کے اوپر کوئی دلالت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ مجھے اللہ کے وجود کا امپیریکل ایویڈنس دکھائیے تب میں اللہ کو مان سکتا ہوں، ادروائز میں اللہ کو ماننے کو تیاری نہیں۔ یہ ساری مذہب، یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں، یہ دین اسلام اور ہندو مذہب اور عیسائیت، یہ ساری کہانیاں لوگوں نے جیبیں بھرنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ مسجدیں صرف چندہ باکس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ باتیں ایسی ہیں، مگر یہ باتیں اس کی زندگی کے نظریات ہیں جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدلی کر دیا۔ اور ایک نہیں، سینکڑوں ہیں ایسے، سینکڑوں ہیں ایسے، ایک نہیں، اور سینکڑوں میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھ سے ملنے والے ایسے ہیں، ورنہ اگر آپ باہر نکلے تو ملینز آف پیپل اس طرح کے ہیں، ملینز آف اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہیں۔ کلاس کے ذہین ترین طالب علم سے لے کر کلاس کے ادنا ترین طالب علم کو یہ اشکالات ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ان کے ذہنوں میں آتی ہیں، اور وہ باتیں کون پیدا کرتا ہے؟ وہ باتیں ایکچولی ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں حالانکہ ان کے پیچھے اصل کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پیچھے، مگر یہ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے والا جب سمجھنے کو تیار نہیں۔ جیسے سامنے والا اگر یہ کہنا کہ اس کو ہم پنکھا کہتے ہیں اور اس کو ہم ٹیوب لائٹ کہتے ہیں، آپ اس کو پنکھا ثابت کرو، آپ اس کو ٹیوب لائٹ ثابت کرو، آپ کہیں وہی نظر آ رہا ہے، نظر آ رہی ہے ٹیوب لائٹ ہے نا،
ہو سکتا ہے آپ خواب دیکھ رہے ہو ورنہ حقیقت میں یہ پنکھا ہو؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ تو ٹیوب لائٹ اور پنکھے کی کہانی نہیں ہے، یہ دین اسلام اللہ اور رسول کی کہانی ہے۔ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، مگر میری راتوں کی نیندیں اڑی ہیں ایسے بچوں کو دیکھ کر، ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر، اور وہ آپ بھی دیکھنے چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے بچوں کو صبح اٹھ کے پتہ ہے ہم نے برش کرنا ہے، کیونکہ اماں نے ان کے دماغ میں ایمفیسائز کر دیا ہے کہ آپ کو صبح اٹھ کے برش کرنا ہے ورنہ منہ سے اسمیل آئے گی، لوگوں کو برا لگے گا۔ کس کو برا لگتا ہے کوئی منہ پہ نہیں بولتا، لیکن بچے کو پتہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس لیے کہ اماں نے اس کے دماغ میں یہ کریٹیکلی ڈالا ہوا، انجیکٹ کیا ہوا کہ بچہ تجھے یہ کرنا ہے۔ مگر وہ ماں بچے کے دماغ میں انجیکٹ نہیں کرتی کہ تجھے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ نے تجھے صبح اٹھایا اور ایک نئی زندگی دی، تجھے پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جیسے ماں باپ ہمارے دماغ پہ انجیکٹ کرتے تھے تو وہ چیز ہمیں کبھی مسجد میں آنے پہ مجبور کرتی ہے، لیکن آج کی نوجوان نسل نہیں آتی مسجدوں کے اندر۔ برسوں برس میں نے مسجد کی خدمتیں کی ہیں، مجھے 2-4 نوجوان ایسے نظر آئے جو مسجد میں پیچھے بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے، بھائی میں نے آج اتنی پڑھی ہے، تو نے کتنی پڑھی؟ میں نے یہاں اس میں رمضان میں دیکھا 2 بچے ماشاءاللہ اسی سوسائٹی کے، وہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ میں 18-20 سال سے دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں مسجدوں میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے۔ ماں باپ اولاد کو سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا جمعے کا غسل کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ صبح صابن سے یا فیس واش سے منہ دھو گے تو تمہارا چہرہ چمکے گا، مگر ماں باپ یہ سمجھاتے نہیں، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم صرف اپنے علم کے اوپر پورے دین کو لگا کے بیٹھے ہیں، تو نتیجے اور رزلٹ ایسے آتے ہیں کہ بچوں کو نماز سے الرجی ہوتی ہے، نوجوانوں کو نماز سے الرجی ہوتی ہے، نوجوان کو تلاوت کا ذوق ہی نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ کیوں شوق نہیں ہے، کیوں ذوق نہیں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے۔ جب ماں باپ کو اس فکر سے کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بچوں کے دماغ میں الٹیمیٹلی یہ بات آئے گی، یہ بات اٹھے گی کہ ہاں مجھے بھی یہ کرنا ہے، مجھے بھی یہ سب کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم پڑھے ہوئے ہیں، دیوبندی ٹھیک ہے، بریلوی ٹھیک ہے، وہابی ٹھیک ہے، اہل حدیث ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک، ہم اس میں پڑھے ہیں اور دشمن ہم سے ایمان ہی چھین کے لے گیا، ہماری نسلوں سے ایمان چھین کے لے جا چکا ہے۔ ہمارے بچوں سے پوچھو، آپ یقین کریں یہ بڑی یونیورسٹیز کے اندر آپ جائیں، بچوں کے ایمان ہی ڈگمگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایز اے سبجیکٹ چھوڑ دیا، ایسے بس ایک رمضان جانے پٹھان جانے، بس رمضان کے اندر آئیں گے مسجد میں، وہ بھی ہماری 50% تعداد رہے گی، وہ جو پہلے آیا کرتی تھی رمضان میں کہ شعبان کے اینڈ میں مسجدیں بھرنا شروع ہو جاتی تھیں، اب رمضان کے شروع کے 4-5 دن بھرتی ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مسجد کو، دین کو ایز اے سبجیکٹ لینا چھوڑ دیا۔ جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو ہمیں الجھن ہونے لگتی ہے، جب کوئی دین کی بات کرتا ہے ہمیں الجھن ہونے لگتی ہے۔ اس کے کازز بہت سارے ہیں، جس کا افیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت سارے اس کے کازز ہیں کہ علماء کو، مسجد کو، ملا کو ایک مذاق کی جگہ بنا دیے گا بذریعہ سوشل میڈیا یا کسی بھی اور ذریعے سے، ایک مسجد کے مولوی کو ایک مختلف فی شخصیت بنا دیا۔ اور ظاہری بات ہے جو شریف طبائع ہوتی ہیں وہ ایسے لوگ جو کہ متنازع قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں بنا دیا؟ نہ مولوی کو کوئی جانتا ہے، نہ مولوی کا نام کسی کو پتہ ہے، نہ مسجد کے ملا سے کسی کی کبھی بات ہوئی ہے، مگر وہ متنازع فی ہے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ جس کو ہم جانتے ہی نہیں، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، زندگی میں کبھی بات نہیں کی، مگر وہ ہمارے نزدیک متنازع فی، کیسے؟ کیوں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ تاکہ ہمیں دین سے دور کیا جا سکے۔ اور اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ ہر ہفتے میں کوئی 1 یا 2 نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ایسے ملتے ہیں کہ جو دین پہ ایسے اعتراضات کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا اگر ان باکس دکھاؤں تو آپ آسٹریلیا کے ڈاکٹر ہیں، امریکہ کے انجینئرز ہیں، 3-4 ایسے، تو اس پورے ہفتے میں میری بات چلی ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں،
میں نے اسلام کو چھوڑا. کیوں چھوڑا جی؟ اس کے پیچھے یہ ریزن تھی، یہ ریزن تھی، یہ ریزن تھی. امریکہ میں بیٹھے کیسے ہو؟ مجھے اپنی اماں سے نفرت ہے، اپنے ابا سے نفرت ہے. یہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ بڑوں کو قابل نفرت سمجھ سکیں. آج سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ اپنے بڑوں کو قابل نفرت نہیں سمجھتے تھے. میں اور آپ کے ہماری زندگیاں سامنے ہیں. بڑوں کو قابل نفرت نہیں. بھائی بڑے چپ خاموش. بڑوں کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا. مگر آج وہ زمانہ آ گیا کہ بڑے کیا، ماں باپ بھی قابل نفرت ہونا شروع ہو گئے. شروع کہاں سے ہوا؟ کہ بڑوں سے نفرت کرنا سکھاؤ. کس بیس پر؟ فلاں بیس، دماغ بیس. اپنی ایک بیس بنائیں گے خود ہی سے، اپنی سوچ کے اوپر ایک بیس بنے گی. یہ فتن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کا حل بھی ساتھ ہمیں سکھایا. مگر کیا ہے، جب ہمیں نماز سے بیزاری ہوگی، ہمارے گھر میں اس کا ماحول نہیں ہو جی، ہم زیادہ اسلامی نہیں ہیں. ہم اس بات کو اتنی ڈٹھائی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایز اے مسلمان ہونے کا ہم زیادہ نماز روزہ نہیں کرتے. یہ ایک جرم ہے اللہ کے نزدیک. لیکن ہم اس کو اپنے معاشرے میں بہت آسانی سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یار ہم زیادہ نمازی نہیں ہے یار. ہم ایسا یہ نیکسٹ اسٹیپ اس کا یہ آئے گا سال 2 سال میں ہم لوگ تو روزے نہیں رکھتے. یہ ابھی ہمارے شہروں کے اندر یہ پریکٹس ہے کہ سب روزے رکھتے ہیں. اگر کسی ایک لڑکے نے، کسی ایک کم گھر والوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تو وہ بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے. مگر نماز نہ پڑھنے کے اوپر کسی کو شرمندگی نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری پریکٹس ہوگی، جنرل پریکٹس ہو چکی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی بس. اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت میں اس کا نام جرم ہے. شریعت میں اس کو جرم. امام احمد بن حنبل تو یہ کہتے ہیں بے نمازی کو 5 دن، بعض روایت میں 7 دن بند رکھو. اگر وہ نماز نہ پڑھے تو قتل کر دو. امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے. سعودی عرب کا جو مسلک ہے، شرعی مسلک، وہ یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو 7 دن رکھو، ورنہ اس کو قتل کر دو، کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بے نمازی بڑھیں گے. اگرچہ جمہور علماء اس کے اوپر نہیں جاتے کہ نہیں، بے نمازی کو قتل نہیں کر سکتے آپ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ نماز کے اوپر دوبارہ واپس نہ آ جائے اس کو جیل میں بند رکھو، باہر نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کو. یہ معاشرے کے اندر بے نمازی بڑھیں گے. کیوں؟ جب بے نمازی بڑھیں گے تو بے راہ روی بڑھے گی. جب بے راہ روی بڑھے گی تو زنا بڑھے گا. جب زنا بڑھے گا تو بچے قتل ہوں گے، عورتیں قتل ہوں گی، عزتیں نیلام ہوں گی، جیسے کہ آج ہو رہا ہے. کیا؟ جب بے نمازی بڑھے تو قرآن سے تعلق نہیں. جب قرآن سے تعلق نہیں ہے تو معاشرے سے وہ اخلاق کا تعلق نہیں ہے، چنانچہ معاشرہ تباہ ہوگا. شریعت نے منع کیا عورت کو کہ ہرگز کوئی شخص عورت کو نہ دے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. کیا ہے کہ پہلی دفعہ عورت کو مت دیکھو، لیکن اگر تم دیکھ رہے ہو اور کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو نکاح کرو. تمہیں ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، جوانی تمہیں اچھال رہی ہے تو نکاح کرو. اگر نکاح سے تمہیں تسکین نہیں ہے تو دوسرا کرو. اگر اس سے بھی تسکین نہیں ہے تو پھر تیسرا کرو. اگر اس سے بھی تسکین نہیں ہے تو چوتھا کرو. اگر اس سے تسکین نہیں ہوگی تو پھر تمہیں بند کریں گے، کیونکہ تم معاشرے کے لیے خطرہ ہو. احکام شرع ہمارے معاشرے کی، ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے. کہ کیسز نہیں آ رہے. 7 سالہ زینب کا کیس تو ساری دنیا نے دیکھا نا. لیکن اس کے علاوہ جو 3 سالہ بچیاں، 4 سالہ بچیاں، 5 سالہ بچیوں کے کیسز آپ کو مجھ سے کئی گنا زیادہ پتہ ہوں گے. یہ سب کہاں سے نکلے؟ جب آپ اس در و دیوار سے دور ہوتے ہیں، جب آپ قرآن اور نماز سے دور ہوتے ہیں، پھر آپ کے معاشرے کی یہ فضا بنتی ہے. میں ایز اے پرسن نہیں کہہ رہا، ایز اے جنرل کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی یہ فضا ہے. چنانچہ آج وہ زمانہ آ چکا کہ جب ملحد ایتھیسٹ اتنی کثرت سے بڑھنے لگے، ایگنوسٹک اتنی کثرت سے بڑھنے لگے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے. ابھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کسی رشتے کے حوالے سے بتائیے فلاں جگہ رشتہ ہوا، تو میں ان سے کہتا ہوں بھی دیکھ لینا پہلے لڑکا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت نے ایک داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی پہنے ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کی تو پتہ چلا کہ منکر حدیث اور قادیانی کے بارے میں بڑے اچھے نظریات رکھتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے. جہاں آپ خودرائی کے اوپر لوگوں کو لے کے آتے ہیں، جب ہمارا معاشرہ دین کے راستے سے کٹتا ہے، علماء اور اہل دین سے کٹتا ہے، تو پھر گمراہی کے راستے کھلتے ہیں. تو ذہن میں رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہمیں تعلیم دی کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. اپنا تعلق کسی اہل دین سے بنا کے رکھیے، اپنی اولاد کا تعلق کسی اہل دین سے بنا کے رکھیے. یہ آپ کی نسلوں کے ایمان کا سوال ہے.
یہ آپ کے ایمان کا سوال ہے، ہمارے ایمان کا سوال ہے۔ کیوں؟ جب آپ قرآن کو خود پڑھ رہے ہیں، قرآن کو خود پڑھنا چاہیے، حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھو، اس میں تدبر کرو، مگر اس کے پڑھنے میں بڑی بڑی دوسری چیزیں بھی ہیں کہ جب آپ اس میں خود رائے دینا شروع کر دیں، خود رائے دینا شروع کر دیں۔ آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، نکاح ہوا، طلاق ہوئی، طلاق کے بعد جناب آگے جا کے اس نے نکاح کر لیا۔ بھیا آپ نے نکاح کیسے کیا؟ بھئی قرآن مجید میں تو عدت کا ذکر نہیں، قرآن میں تو عدت کا ذکر ہے، تو میں نے عدت گزار لی، میں نے رات کو نیت کی عدت گزارنے کی، صبح پوری ہو گئی، لہٰذا میں نے ایک رات میں عدت پوری کر لی، آگے جا کے میں نے نکاح کیا، پتہ چلا طلاق جس سے لی تھی وہ اسی وجہ سے لی تھی۔ نام قرآن کے لیے ذرا کام سے بھی اپنے نکالے جا رہے ہیں، نام قرآن کا، اور غرضیں ساری اپنے دماغ کے اندر ہیں۔ جب تک آپ کسی اہل دین سے اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے، اپنے گھر کو نہیں جوڑیں گے، آپ یقین کیجئے ایمان کے، اور یہ اتنے واقعات ہیں، یہ میں کوئی فرضی واقعہ نہیں سنا رہا، اتنے واقعات ہیں اس کے اندر کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ ہمارے دارالفتہ میں جائیے، آپ پوچھئے علماء سے کتنے کتنے مسائل اور کیسی باریکیاں ہوتی ہیں جب لوگ اپنے دین کو ایسے مذاق اور کھلونا بنا لیں۔ اسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا اور پھر اس کا حل بتایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ صبح مومن ہوں گے وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح مومن ہوں گے، رات کے وقت کافر ہوں گے، وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، اور صبح کے وقت مومن ہوں گے اور رات کے وقت کافر ہو چکے ہوں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہ آج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین میں اپنی رائے، جب دین میں اپنی رائے آتی ہے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا لیتے ہیں۔ جب دین میں اپنی رائے، میں اپنی رائے پہ چلوں، ارے بھائی اپنی رائے پہ مت چلو۔ میرے پاس مسئلہ آیا طلاق مکرہ کا، طلاق مکرہ ایک خاص ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک خاص قسم کی طلاق کا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہے اسلام آباد کے، اور بڑے اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے، اپنا ایکسیڈنٹ کر لیا، ایکسیڈنٹ کر کے وہ خودکشی، 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کیا۔ ساری بات ہوئی، میں نے اپنے استاد جی کے پاس، میں نے کہا استاد جی یہ طلاق مکرہ کا مسئلہ ہے، مکرہ ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے مگر امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوتی۔ استاد جی آپ بڑے ہیں تو آپ امام شافعی کے مسلک کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں، اگر آپ فتویٰ دے دیں گے تو ان کا کام بن جائے گا۔ استاد جی نے کہا خبردار خبردار، ٹل 49 ایئرس، 49 سال ہو گئے وہ فتویٰ دے رہے ہیں، 49 سال ہو گئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے جیسا بندہ اس کا فتویٰ دے۔ شیخ الاسلام صاحب سے بات کریں گے، اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر ہم بات کریں گے، ادروائز ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہاں گلی محلے کا بچہ ترجمہ پڑھ کے فتوے دے رہا ہے، یہ اتنی معمولی چیز ہے، اتنی معمولی بات ہے دین کا مسئلہ بتانا، اتنی معمولی چیز ہوگی۔ جب تک مجھے 18-20 سال ہو گئے فتوے کا اور دین کا کام کرتے ہوئے، مجھے استادوں نے سختی سے ڈانٹ دیا، خبردار اپنی رائے سے ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ تو آج ترجمہ پڑھ کے کوئی خود سے اپنے مسئلے نکالنا شروع کر دے، اسی سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارا معاشرہ ان فتنوں کا شکار ہے۔ کتاب الفتن کی یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں فرمایا بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال، اعمال میں جڑو، اعمال کی کثرت کرو۔ اور اعمال کی کثرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اجتماعی اعمال سے، جیسے نماز ہے، جیسے کہ روزہ ہے، جیسے کہ تلاوت قرآن، اس کے اندر سولوشن ہے۔ ہم سولوشن تلاش کرتے ہیں سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر چیزوں کے اوپر، ہم سولوشن وہاں تلاش کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ دین کی بات کریں، اللہ سے مانگا پہلے، بھئی اس میں کیا ہوتا ہے، میرا علم ہے، مجھے پتا ہے، میں نے کتنی تحقیق کی۔ آپ کی ساری تحقیق گوگل بیسڈ ہے، آپ کی ساری تحقیق چیٹ جی پی ٹی بیسڈ ہے، اور چیٹ جی پی ٹی قرآن کی پارہ نمبر 32 میں سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، پارہ نمبر 42 میں سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور اپنی آیتیں بنا کے بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جواب دینا آپ کو۔ اس کا کام یہ نہیں کہ صحیح اور غلط ہے، اس کی تصدیق ہے یا نہیں، لیکن بس ہم نے چونکہ ایک اعتماد ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کیا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہے۔ تو رجال اللہ ضروری ہے، رجال اللہ سے تعلق اور معرفت ضروری، جو آپ کو ڈانٹ سکے، جو آپ سے ناراض ہو سکے، جو آپ پہ وہ غلط کر رہے ہو خبردار
دوبارہ ایسے نہیں کرنا جو آپ کی رائے کو توڑ سکے. جہاں خود رائے آئی وہاں پہ گمراہی آتی ہے. چنانچہ شیطان نے سب سے پہلے خود رائے کی تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے. اللہ نے جواب دیا اخرج نکل جا انک رجیم. تو آج سے دھتکارا ہوا ہے. جہاں خود رائے آتی ہے آج یہ پلیٹ فارمز ہمیں خود رائے کے اوپر لے کر آتے ہیں. یہ لباس ٹھیک ہے، شرعی طور پہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کسی بڑے سے پوچھا یہ کام میں کر رہا ہوں شرعی طور پہ جائز ہے، میں نے خود بخاری میں روایت دیکھی تھی. آپ نے کسی بڑے سے پوچھا، میرے بخاری کے لیکچرز موجود ہیں. مجھ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین پڑھا ہوا ہے مگر بزنس میں لگے، مجھ سے رابطہ کیا کہ مولوی صاحب آپ کے لیکچر سمجھ ہی نہیں آتے، وہ اتنے مشکل ہے. میں نے کہا وہ ہیں ہی علماء کے لیے، وہ ہیں ہی طلباء کے لیے جو اس ٹرمینالوجی کو سمجھیں. کہنے لگے کہ ہم ٹرمینالوجی کو سمجھے ہوئے پڑھے ہوئے لیکن 20 سال ہو گئے چھوڑ دیا، آج وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور ایک خود ترجمے پڑھ کے جب مسئلے نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر بڑی اس میں پریشانی ہوتی ہے. لہذا اپنے آپ کو کسی اہل دین سے جوڑ کے رکھیے. میں نہیں کہتا آپ اس مسجد سے جڑیں، میں نہیں کہتا آپ کسی میرے بتائے ہوئے ریکمینڈڈ بندے سے جڑیں، مگر کسی بڑے سے جڑ کے چلیں. خود سے اپنی تخریج کریں گے، خود سے اپنی تحقیق کریں گے. گوگل کو اپنا استاد بنیں گے. گوگل کس نے بنایا؟ یہودیوں نے بنایا. چیٹ جی پی ٹی کس نے بنایا؟ یہودیوں نے بنایا، جو ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں ایک زمانے سے، جو ہمارے بچوں کو بوڑھوں کو ذبح کر رہے ہیں. ہم انہی کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور انہی کے باتوں میں سمجھتے ہیں اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اور وہ ٹھیک تو بتا رہا ہوتا ہے، غلط تو ثابت کرو. تو ایک آخری بات بتاؤ تو وقت ہمارا اوپر ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں کی پیشن کو، یہ روایت میں تفصیلاً ذکر کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جس وقت یہ فتنے آئیں تو ایسا کرنا کہ بکریاں پال لینا اور گاؤں چلے جانا، اونٹ پال لینا اور گاؤں چلے جانا، یا زمین ہو تو اس کے اوپر کھیتی باڑی کر لینا. ان چیزوں سے کٹ جانا کیونکہ ان چیزوں کے اندر ہی گمراہی ہوتی ہے. اور بہت سی روایات ہیں اس کے حوالے سے، انشاءاللہ نمبر وار میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.